انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا ادھورا کام کرتے ہیں۔ آدھا ادھورا کام کرنے والے شخص کو خود بھی اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کام کو پوری محبت سے کرتے ہیں اور آپ اپنے کام کا لطف لیتے ہیں اور آپ اپنے کام میں محو ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا کام ہی آپ کو سکون اور اطمینان دینے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایک قدم آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی میں قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے کس منزل کا انتخاب کیا ہے، کون سی سڑک انہیں پکڑنی ہے، کس طرف انہیں جانا ہے۔ تاریخ انسانیت میں، پھر اس کے بعد تاریخ اسلام میں کارہائے نمایاں صرف ان لوگوں نے سر انجام دیے ہیں جن لوگوں نے کسی منزل کا تعین کیا، پھر دھوپ بھی آتی رہی، رستے میں تکلیفیں بھی آتی رہیں، پھر بہت سارے معاملات میں گھٹن بھی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا، جد و جہد سے اپنا سفر جاری رکھا۔ ان لوگوں نے پورے طور پر کسی رنگ میں وہ رنگ گئے، پورے طور پر اس کا انہوں نے ذائقہ محسوس کیا، اس کی انہیں لذت آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے، اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں، تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کریں گے۔ یہاں کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں، حضور نے شرط مان لی۔
پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ اگر مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لڑائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے، حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا آتا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟
تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی ہی سوچی تھیں۔ میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک نے حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک۔ یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے ان کا۔ بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی ہو؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، تو اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے؟ اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و۔ نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی باتوں کا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ ہے، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو، زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔
تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑھا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑھا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا۔ دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابوبکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہیں شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔ گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں
نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، ایک بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی، کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں، فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں، اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگو میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر۔ یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے، وہ ہمیشہ چمکتا۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے کبھی، ایسے لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی، میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے اونچی بات۔ ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے حضور کی 4 بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے، تو اس نے اعتراض کیا دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد۔ حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑیں۔ اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لیں، اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا، کیا جواب دیں گے آپ دنیا کو؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا ہے، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی
اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے. تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے. اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق. فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں. آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل. کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں. اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ. میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دیں، اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لے. جن کو جبرن پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے. وہ یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں. کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے. اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے. تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا. ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی. پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری. لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. میں پہلا واؤ نارنداں تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقہ ہار نہ چایا پار مسلے دانا پڑی کدے نہ نیتی ہے. ایک کو یار دی یاد پکائی ہے تے وہ یاد مکمل کیتی. اپنی زندگی میں طے کریں یار چیزوں کو، پھر وہ آپ کو مزہ دیں گی، پھر وہ سکون دیں گی، آپ کو اطمینان ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.